السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 873 پڑھیں گے، جو باب الصداق کی پہلی حدیث ہے۔ یہ صداق کا معنی ہوتا ہے مہر۔ ہم اپنی زبان میں اس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نکاح کرتے وقت مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اس کو عربی میں صداق کہتے ہیں۔ صاد پر فتح بھی پڑی جا سکتی ہے، کسرہ بھی، صداق بھی اور صداق بھی، یعنی وہ مال جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ لفظ صدق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے احساس اور شعور دلانے کے لیے بیوی کے سامنے اپنی رغبت اور سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کو کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے نکاح میں مہر کا ہی فرق ہے کہ مسلمان اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں جبکہ غیر مسلم نہیں دیتے۔ مہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو، یعنی یہ کم از کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی معین مقدار یا تعداد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے مہر مختلف تھے۔ جو آپ نے ادا کیے وہ تقریباً ایک جیسے ہی تھے، لیکن جس طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں کہ ان کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نے کیا تھا اور مہر بھی اسی نے رکھا تھا اور اسی نے ادا کیا تھا، تو ان کا بہت زیادہ مہر تھا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیویاں زیادہ ہوں تو ان میں مہر کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مہر کی رقم یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ رقم ہے یا چیز ہے تو وہ اس کو بیوی کو فوراً یا وعدے کے مطابق جب وعدہ کیا ہے اس کو ہر صورت ادا کرے، اور یہ مہر یہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ یعنی عام حالات میں شوہر کو بیوی مہر واپس نہیں کرتی۔ شوہر اس کو واپس کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اگر بیوی اپنے شوہر کی کوئی مجبوری دیکھ کر یا اپنے شوق سے یا محبت سے اس کے حوالے کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فوت ہونے کے بعد یہ مہر عورت کی وراثت بنتا ہے، اور باقی وراثت کی طرح یہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں مہر بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر بیوی خلا لیتی ہے، خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو پھر اس کو مہر کی رقم تھوڑی ہو یا زیادہ شوہر کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ یہ پہلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، انہ اعتق صفیہ، کہ انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا، وجعل عتقہا صداقہا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ یعنی یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کسی جنگ میں یہ قید ہو کر آئی تھیں، یہ جنگی قیدیوں میں سے تھیں، اور یہ لونڈیوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئی تھیں۔ ان کا شجرہ نسب سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ ان کا شوہر غزوہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا، اور پھر جب یہ قیدی بن کر مدینہ میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی ہیں، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو آپ نے اس کو اپنے حرم میں رکھنے کے لیے پہلے اس کو آزاد کیا، پھر اس کے بعد ان کو اپنی بیوی قرار دیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کہ اب جتنی ان کی قیمت تھی اس کے مطابق ان کی آزادی ان کا مہر قرار دے دی گئی۔ یہ اگلی حدیث سیدنا ابو سلمہ سے ہے۔ وعن ابی سلمہ بن عبد الرحمن
انہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ قالت، وہ کہنے لگی، کان صداقہ لازواجہ سنۃ عشرۃ اوقیۃ ونشن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی بیویوں کا مہر 12 اوقیہ اور نصف اوقیہ یعنی 12.5 اوقیہ تھا۔ قالت، وہ پوچھتی ہیں کہ اتدری من نشو، کیا تم جانتے ہو کہ نش کا معنی کیا ہے؟ قال قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ قالت، وہ کہنے لگی، نصف اوقیۃ، نصف اوقیہ، فتلک 500 درہم، تو یہ ہو گئے کل 500 درم، یعنی 12 درہم بنتے ہیں 480 درم کے 12 اوقیہ، 480 درم، اور پھر اوپر 20 ملا دیے جائیں تو یہ 500 درم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر تھا۔ فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ، تو یہ آپ کی طرف سے اپنی ہر بیوی کا مہر تھا۔ یہ ایک اوقیہ یعنی اس کا کتنا وزن ہوگا؟ اگر ہم 12.5 اوقیہ کا وزن آج کل کے حساب سے لگائیں تو یہ تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ چاندی بنتی ہے، کیونکہ ایک درم یہ ایک اوقیہ یہ 147 گرام کے برابر تقریباً ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم 12.5 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ چاندی بن جاتی ہے، یعنی اتنی خطیر رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بطور مہر دیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے، نہ مہر اتنا زیادہ ہو کہ مرد کے لیے ادا کرنا مشکل ہو، نہ اتنا کم ہو کہ جس میں عورت کی تذلیل ہو، بلکہ دونوں کی طرف سے جو رضامندی اور خوشی کے ساتھ قبول ہو اور دیا جا سکے وہ مہر سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، لما تزوج علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیہا شیئا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ انہیں بطور مہر کچھ دو۔ قال ما عندی شیء، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قال فأین دیرک الحطمیہ، آپ نے پوچھا کہ وہ تمہاری حطمی زرہ کہاں ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر میں کوئی بھی قابل استعمال چیز دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے استعمال کی ہو یا مرد کے، کیونکہ زرہ مرد ہی پہنتے ہیں، عورتیں تو نہیں پہنتی، تو قابل استعمال کوئی بھی چیز مہر کے اندر دی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے ذکر کیا ہے، ابو داود نے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یعنی ان تمام احادیث سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ اگر مہر کے نہ ادا کرنے سے نکاح مکمل ہو سکتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی مہر کی ادائیگی کا اور اس زرہ کا مشورہ نہ دیتے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان احادیث میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حدیث سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت علی صداق او حباء او عدۃ قبل عصمت النکاح، کہ جس بھی عورت کا نکاح کیا جائے مہر مقرر کر کے یا کسی تحفہ پر یا کسی وعدے پر، یعنی نکاح سے پہلے، قبل عصمت نکاح یعنی نکاح ہونے سے پہلے اس کو کوئی مہر کے طور پر ادا کیا جائے یا ہبہ یا وعدہ کیا جائے، فہو لہا، پس وہ اس کی حقدار ہے، وما کان بعد عصمت النکاح فہو لمن اعطیہ، اور جو چیز، جو عطیہ یا جو تحفہ نکاح کے بعد دیا جائے
تو وہ اسی کا ہے جسے دیا جائے گا. یعنی اگر شوہر بیوی کو دیتا ہے تو پھر وہ بیوی کا ہے. وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ، اور وہ چیز جس کی وجہ سے کسی مرد کی عزت کی جاتی ہے، یعنی وہ تکریم کا حقدار بنتا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے. یعنی اگر ایک شخص کسی مرد کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتا ہے یا اپنی بہن کا نکاح دے دیتا ہے، کیونکہ ولی یہی ہوتے ہیں نا، یا باپ ولی ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر بھائی ولی ہوتا ہے اگر ہو تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بھی عزت کے حقدار ہیں، لڑکی کا باپ بھی اور اس کا بھائی بھی. ایسے ہی یعنی لڑکی کی ماں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ داماد سے پردہ نہیں کرے گی، چاہے اس کی بیٹی کا نکاح ختم بھی ہو جائے پھر بھی داماد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ تحریم اس عورت کی وجہ سے، اس بیٹی یا بہن کی وجہ سے ملتی ہے. لیکن جو مہر ہے یا جو چیز مرد بیوی کو دے دیتا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ میں تم سے واپس نہیں لوں گا، تو وہ ان لوگوں کو بھی نہیں ملتی، بلکہ وہ اس عورت کی ہی اسی کے حق میں ہوتی ہے، اسی کی وراثت بنتی ہے اور اسی کے مال میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہاں اس باب سے یہ تعلق ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مہر اس قدر ہو، اور پھر یہاں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ وعدہ کیا ہو. یعنی بعض اوقات نکاح وعدے پہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، تو ایسے بھی نکاح ٹھیک ہے. یہ مہر کی یہ شرط بھی ٹھیک ہے کہ میں تمہیں کچھ دے دوں گا، اور یہ نہ بتایا جائے کہ کیا دے گا، تو نکاح ہو جاتا ہے. وعن علقمة عن ابن مسعود، سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہ سئل عن رجل تزوج امرأة، کہ ان سے سوال کیا گیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، ولم یفرض لها صداقا، لیکن مہر مقرر نہیں کیا تھا، ولم يدخل بها، نہ ہی وہ آدمی اس عورت کے ساتھ خلوت کر سکا، صحبت کر سکا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. یعنی خلوت سے پہلے ہی وہ نکاح کرنے والا فوت ہو گیا. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کے قریب ان کے برابر ان جیسا مہر دیا جائے گا. لا وقصا ولا شططا، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی. یعنی یہ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، بعض خاندانوں میں مہر تھوڑے ہوتے ہیں، بعض میں زیادہ، تو یعنی اس کے مطابق اس عورت کو مہر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے خاوند نے تو مقرر نہیں کیا تھا، تو اب اس کی وفات کے بعد اس کو وہ مہر دیا جائے گا. وعلیہ العدہ، اور اس پر عدت بھی ہے. ولہ المیراث، اور اس کے لیے وراثت بھی ہے. فقام معقل بن سنان الاشجعی، تو یہ فیصلہ سن کر معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور تو انہوں نے کہا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بربع بنت واشق امرات منا مثل ما قضیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربع بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا. امرات منا، جو ہم میں سے کسی صحابی کی بیوی تھی، مثل ما قضیت، یعنی آپ کے فیصلے کی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ جب شوہر نے مہر مقرر نہیں کیا اور وہ خلوت سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو اس کو خاندان یا معاشرے کی عورتوں کے قریب مہر بھی دیا جائے گا، اور وہ عدت بھی پوری کرے گی، اور اس کے لیے اس کی وراثت سے حصہ بھی ہوگا. ففرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بات سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، یعنی ان کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے سنت کے مطابق فیصلہ کیا. اس کو احمد اور اربعہ نے روایت کیا ہے، ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور ایک جماعت نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور میاں بیوی علیحدہ نہیں ہوئے، خلوت میں نہیں گئے، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں
اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو مہر بھی دیا جائے گا اور وہ عدت بھی پوری کرے گی اور وراثت سے حصہ بھی پائے گی۔ لیکن اگر مرد عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر نہیں کرتا اور اس سے پہلے یعنی خلوت سے پہلے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا اور یعنی اس کے اوپر عدت بھی نہیں ہوگی، وہ عدت نہیں پوری کرے گی اور نہ ہی اس کے لیے مہر ہوگا، اور یہ ہے کہ بس کچھ نہ کچھ اس کو دے دو۔ اور اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا ہے اور خلوت سے پہلے اس کو شوہر طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس عورت کو آدھا مہر ملے گا اور آدھا مہر شوہر کو ملے گا، آدھا واپس آ جائے گا، آدھا اس کو دیا جائے گا۔ یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ خلوت نہیں ہے اور اس کو طلاق ہو جائے تو مسئلہ اور ہے، اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس کا مسئلہ اور ہے کہ ایسی صورت میں اس کو مہر بھی ملے گا، عدت بھی پوری کرے گی اور اس کی وراثت، شوہر کی وراثت سے وہ حصے دار بھی ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ناطا فی صداق امرأۃ سویقا او تمرا فقد استحل، جو شخص اپنی بیوی کو مہر کے طور پر کچھ ستو دے دے، او تمرن یا کھجوریں دے دے تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی میاں بیوی دونوں کا اتفاق ہو جائے جس چیز پر بھی کہ مہر کی رقم یا اس کی شکل صورت کوئی مقرر نہیں کی گئی کہ وہ لازمی طور پر پیسے ہی ہوں یا سونا چاندی ہو یا کوئی زمین ہو یا کیا ہو، نہیں، بس یہ ہے کہ جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے کہ شوہر کہے کہ میں یہ دے سکتا ہوں اور بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، تو وہی مہر ہوگا، چاہے وہ چند صورتوں کا سکھانا ہو اور چاہے وہ ایک خزانہ یا بہت بڑی کوئی رقم اور چیز ہو۔ تو وہی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سب سے بہتر مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کیا جائے اور دونوں طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور بیوی اس کو خوشی سے قبول کر لے، وہ مہر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بطور مہر بالکل درست ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو باب الصداق میں سے ہے، مہر کے بارے میں جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں انہی میں سے یہ ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابی، یعنی ان کے جو دادا تھے وہ صحابی تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز نکاح امرأۃ علی نعلین، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے نکاح کو برقرار رکھا جو دو جوتوں کے بدلے یعنی جوتے کے جوڑے کے بدلے نکاح کیا گیا تھا۔ اخرجہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ اور اس کو صحیح کہا ہے، وخولف فیہ اور اس میں مخالفت بھی اس کی سند کے بارے میں کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں جس مہر پر خوش ہو جائیں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، تو اس میں یعنی ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ بہرحال یعنی مہر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہ اگلی حدیث بھی اسی موضوع پہ ہے، یہ ہے وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عنہما یعنی یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا امرأۃ بخاتم من حدید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا عورت کے ساتھ نکاح کیا لوہے کی انگوٹھی کے بدلے میں، خاتم کا معنی انگوٹھی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، وَهُوَ طَرْفٌ مِّنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ، یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو کتاب النکاح کے شروع میں گزر چکی ہے۔ تو اس حدیث میں یعنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب اس خاتون کے ساتھ صحابی نے نکاح کرنے کی پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کچھ لاؤ اس کا مہر ادا کرنے کے لیے۔
لیکن وہ کچھ بھی نہ لا سکے. آپ نے فرمایا کہ ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ. تو وہ اپنے گھر سے چکر لگا کر آئے اور کہنے لگے کہ نہیں ہے، یعنی بہت غریب تھے وہ، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی صورتوں کے بدلے میں ان کا نکاح کیا تھا. تو یہاں یعنی یہ تعویلاً یہ بات کی گئی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پر نکاح ہوا نہیں تھا، بلکہ نکاح نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کے لیے انگوٹھی تلاش کرنے کا اس کو حکم دیا تھا کہ تم اس کو بطور مہر انگوٹھی ہی لوہے کی دے دو. تو یہاں بھی یہی مسئلہ واضح ہوتا ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا یکون المہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے موقوف طور پر، اور اس کی سند میں مقال بھی ہے. کیونکہ ہم جو صحیح احادیث ہیں ان میں یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی بھی مقدار معین نہیں ہے، نہ کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 درہم کی مقدار متعین ہو؟ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی شخص یہ بات کرتا ہے کہ شرعی حق مہر صرف اتنا ہے، وہ غلط کہتا ہے. شرعی طور پر حق مہر کی کوئی بھی مقدار مقرر نہیں ہے، نہ کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ. یہ ادا کرنے والے کی وسعت کے مطابق ہے، اور جس نے لینا ہے اس عورت کی رضامندی کے مطابق ہوگا. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، کہ سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کیا جائے. اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے. اور یہی بات بہتر ہے کہ مہر کی کم مقدار بھی ویسے مستحب ہے، تو لیکن زیادہ سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے مہر 500 درہم بھی تھے عام طور پر، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر آزادی بھی تھا، اور اسی طرح زینب بنت جاحش کا مہر دینار تھے، کافی مقدار میں سونا تھا جو ان کو دیا گیا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے یہ مہر خود رکھا تھا اور خود ہی اس نے ادا کیا تھا. تو مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف فریقین کی رضامندی ضروری ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ان عمرۃ بنت الجون تعوذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ادخلت علیہ، کہ عمرہ بنت الجون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کر لی، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لی جب وہ نبی علیہ السلام پر داخل کی گئی، یعنی لما تزوجہا، جب نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عوذتی بمعاذ، تو نے پناہ دینے والے سے پناہ مانگ لی ہے، یعنی اللہ کی پناہ تو نے مانگی ہے، تو اب اس سے آگے تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. فطلقہا، نبی علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی. وامر اسامۃ فمتعہا بثلاثۃ اسواب، اور آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو فائدے کے طور پر 3 کپڑے دے دیے جائیں. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن، کہ قبل از مسیس، چھونے سے پہلے اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو وہ اس کو کچھ دے دے، یعنی ایسی عورت جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہے تو اس کو وہ کچھ دے دے. تو کچھ سے مراد علماء کرام اور فقہا یہی بات کہتے ہیں کہ اس سے مطلب 3 کپڑے، یعنی عورت کا لباس 3 کپڑوں میں ہی پورا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 3 پیس سوٹ اس کو ایک دے دیا جائے. نبی علیہ السلام نے یہ دے دیا، اور یہ حالات کے مطابق ہوگا، مرد کے حالات کے مطابق اور جو علاقائی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق. تو یہ خاتون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن انہوں نے کیوں یہ بات کہی اس کے بارے میں ویسے بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال ان کی یہ بدقسمتی تھی کہ شاید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ
کچھ یعنی ان کی سہیلیوں نے ان کو سکھایا ہوا تھا اور وہ اس بات کو سمجھ نہ سکیں کہ یہ بات ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے، تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو آپ نے ان کو نکاح سے فارغ کر دیا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ کوئی ایسی کلام کرتی ہے جو نکاح اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے تو شوہر اس کو فوراً طلاق دے سکتا ہے، اس میں اس کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فوراً اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیا اور اس کو 3 کپڑوں کا فائدہ بھی دے دیا۔ تو یہ یعنی مہر کا باب جو تھا یہ مکمل ہوا کہ آج کل اس میں ہمارے جو فضول قسم کی رسومات یا باتیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے بہت بڑا مہر رکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ چھین لیتے ہیں یا کسی طریقے سے طلب کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہر تھوڑا ہو یا بہت یہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے اور شوہر کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے طلب کرے، کیونکہ اس مہر کی رقم کے بدلے میں جو بھی چیز مہر کی ہوتی ہے، رقم ہو یا چیز ہو، اس کے بدلے میں ہی عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرتی ہے، تو شوہر جب اس سے استفادہ کرتا ہے تو پھر اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے مہر کو چھین کر واپس لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور قرآن مجید بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔